واسطہ میرے پیر و مرشد کا مجھ کو تو متقی بنا یا رب۔ گزشتہ دنوں ایک میت میں حاضری کی سعادت ہوئی تھی، تو ایک دوسرے کو اہل خانہ مطلب با اصرار یہ کہہ رہے تھے کہ آپ روئیں نہیں، روئیں گے تو اس سے میت کو تکلیف ہوگی۔ تو کیا ایسا ہوتا ہے کہ میت پر رونے سے اس میت کو تکلیف ہوتی ہو؟ وہ آنسوؤں سے رونا جائز ہے، بے اختیار جو آنسو آتے ہیں رحمت ہے، لیکن ایک دوسرے کو مناتے تو منانے میں کیا حرج ہے؟ اب وہ روئے چلا جا رہا روئے چلا جا رہا روئے چلے جا رہا تو لوگ تسلی تو دیں گے نا، تو تسلی دینا تو جائز بلکہ کار ثواب ہے اگر حسن نیت کے ساتھ دے گا تو اس کو تو یہی تو تعزیت ہے، ورنہ وہ ٹھیک ہے رونے تو اس کو پڑا رہے گا، خود ہی چپ مرے گا، ایسے تھوڑی اس کو چپ مرنے نہیں دینا بلکہ چپ کرانا ہے، تو آخرکار آدمی کب تک روئے گا؟ چپ ہو ہی جائے گا۔ تعزیت ہے یہی کہ اس کو مطلب اس کی افسوس کا اظہار کرے اور اس کو صبر کی دعا کرے، صبر کی تلقین کرے۔ روایت میں ہے تو اسی کہ جب اس پر عزیز روتے ہیں نا تو میت بھی رونے لگتی ہے، حدیث تو ایسی۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ 856 پر ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، آنکھ کے آنسو اور دل کے غم کے سبب اللہ تعالی عذاب نہیں فرماتا، اور زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا لیکن اس کے سبب عذاب یا رحم فرماتا ہے، اور گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ لکھا صاحب بہار شریعت نے، یعنی جبکہ اس نے وصیت کی ہو یا وہاں رونے کا رواج ہو اور منع نہ کیا ہو، واللہ تعالی اعلم، یا یہ مراد ہے کہ ان کے رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے کہ دوسری حدیث میں آیا اے اللہ کے بندو اپنے مردے کو تکلیف نہ دو، جب تم رونے لگتے ہو وہ بھی روتا ہے۔ ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جس پر نوحہ کیا گیا قیامت کے دن اس نوحے کے سبب اس پر عذاب ہوگا، یعنی انہی صورتوں میں، کن صورتوں میں کہ یا تو اس نے وصیت کی تھی یا وہاں یہ نوحہ کرنے کا رواج تھا اور اس نے منع نہ کیا تھا، تو اب نوحہ کرنے کا رواج تو ہے، ہر ایک کو چاہیے وہ منع کرتے، یہ کس انداز میں موت آتی ہے مجھے نہیں پتا، لیکن برسوں ہوئے میں نے منع کیا ہوا ہے اور لکھ کر بھی دے دیا ہے، وصیت نامہ مدنی وصیت نامہ پڑھ لیجئے، اس کے مطابق آپ بھی وصیت کر دیجئے اگر ہو سکے تو۔ واسطہ میرے پیر و مرشد کا مجھ کو تو متقی بنا یا